پاکستان میں ملیٹنسی واپس آ رہی ہے. آج بھی سوات میں کچھ حملے ہوئے ہیں جو کہ سننے میں آتا ہے کہ جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہیں ان کا علاقہ ہے. لور دھیر میں ملیٹنٹس جو ٹی ٹی پی کے لوگ کچھ کہتے ہیں واپس آ گئے ہیں اور بھتہ بھی مانگ رہے ہیں, ایکسٹورشن منی مانگ رہے ہیں, اور پولیٹیشین جو ہے وہ پیسہ دے رہے ہیں, اور سیاسی جماعتیں اس کے اوپر بات بھی نہیں کر رہی, ڈر رہی ہیں کہ کہیں وہ ہمیں نہ ماریں. کہ طالبان پاکستان ہے, ان کے لوگوں کو یہاں سے کوئی ہم ٹف ٹائم دے دیں گے یا پھر ان کو ہم پکڑیں گے یا کچھ اور اس قسم کی ایسی کوئی چیز کہیں نظر نہیں آ رہی. اب پریشر جو ہے وہ دوبارہ سے اسلام آباد کی طرف شفٹ ہوا ہے فرام کابل. جے ہند دوستو, پاکستان بریکنگ نیوز چینل میں آپ سبھی کا ہاردک سواگت. پاکستان میں پھر سے ٹیررزم بہت ہی زیادہ پرمان میں شروع ہو گیا ہے, جہاں پر فاٹا ریجن میں جو کہ افغانستان کے ساتھ اپنا بارڈر شیئر کرتا ہے, وہاں پر ٹی ٹی پی نے اپنا قبضہ شروع کر دیا ہے. وہاں پر لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اور وہاں کے جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں ان کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ مار پیٹ کی جا رہی ہے اور ان سے ایکسٹورشن منی بھی مانگا جا رہا ہے. اگر کسی نے ایکسٹورشن منی دینے سے انکار کیا تو اسے وہی کے وہی مار دیا جاتا ہے, اور یہ سب طالبان کے سپورٹ کے ساتھ ہو رہا ہے, ایسے پاکستانی گورنمنٹ کا کہنا ہے. دنیا کی سب سے بیسٹ آرمی پاکستان آرمی بھی وہاں کچھ نہیں کر پا رہی ہے اور ان کا وہاں پر جانا بھی مشکل ہو گیا ہے. جہاں پر دنیا کی سب سے بیسٹ آرمی کہتے ہوئے بھی پاکستان کو شرم نہیں آتی, جس سے ایک ملیٹنٹ گروپس کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے. یہ پاکستانی آرمی خود کو دنیا کی بیسٹ آرمی کہتی ہے. پاکستان لوگ بھی پاکستان آرمی پر آنکھ بند کر کے وشواس کرتے ہیں, کیونکہ جو جھوٹا نیریٹو پاکستانی آرمی میں اپنے لوگوں پر پھیلایا ہے اس سے لوگ باہر ہی نہیں آ پا رہے ہیں. اور ابھی پاکستانی آرمی کا اصلی سچ فاٹا ریجن میں دکھ رہا ہے. کبھی کسی میجر کو کڈنیپ کیا جاتا ہے, نہیں تو کبھی کسی سولجرز کو وہاں پر مار دیا جاتا ہے. یہ دنیا کی بیسٹ آرمی وہاں پر ہاتھ دھری بیٹھی رہتی ہے. ایسی ویڈیو کو انتم تک دیکھتے رہیے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو, اور بیل آئیکن دبانا بالکل بھی نہ بھولے, اور آپ کی جو بھی رائے ہو اسے کمنٹ باکس میں ضرور دے. دھنیہ واد. طالبان کی ٹیک اوور ہوئی اور اس کو اب 1 سال اور کوئی 1-2 ماہ اوپر ہو گئے ہیں, تو وہ جو ٹیک اوور تھا اس کا ایک ریجووینیٹنگ ایفیکٹ تھا. یہ جو ریجنل ملیٹنٹ گروپس ہیں, پرٹیکولرلی تحریک طالبان پاکستان, اس کے اوپر ان کو بہت بوسٹ ملا ایڈیولوجیکلی. ایک تو ان کا نیریٹو کہ اس طرح کی اچیومنٹ ہم بھی شاید کر سکتے ہیں. نمبر 2, آپریشنلی ان کو بڑا سپیس مل گیا کیونکہ امریکی فوجیں چلی گئیں, اور جو افغانستان میں افغان نیشنل ڈیفنس سیکیورٹی فورسز کا ایک کاؤنٹر ٹیررزم کا پریشر تھا وہ بھی ہٹ گیا. پھر پاکستانی فوج نے فاٹا میں بڑا زور لگایا تھا اگینسٹ ٹی ٹی پی. وہ پاکستانی فوج بھی لڑ کے ایک نا اینڈلیس وار آپ کبھی بھی نہیں لڑ سکتے, ایک اوپن اینڈڈ وار, ایک فٹیگ آ جاتی ہے, ایک یہ بھی ایگزاسٹڈ تھے. تو وہاں بھی کچھ آپریشنز میں وہ مومنٹم نہیں رہا. تو جو انوائرمنٹ ملا جی ٹی ٹی پی کو, اور بھی گروپ ہے, آئی ایس کے پی ہے جس کو داعش خراسان کہا جاتا ہے, اور بھی ہیں لیکن یہ 2 مین. تو ان کو وہ جو آپریشنل فریڈم اویلیبل ہوئی اس میں وہ آلریڈی ریوائیو تو ٹی ٹی پی کر رہی تھی, اب وہ پھر طالبان کے امبریلا کے نیچے ریکیوپریٹ کر گئی اور ان کے حملے بڑھ گئے. اچھا, پھر یہاں پہ یہ ہوا کہ 2 راؤنڈز آف ٹاکس ہوئیں. پہلا راؤنڈ ہوا جس میں وہ نومبر کا سیز فائر ہوا تھا جو 1 مہینے بعد ٹی ٹی پی نے ایکسٹینڈ نہیں کیا, اور دوسرا پھر وہ جنرل فیض حمید کے نیچے اور سراج الدین حقانی جو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے, ایک سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہوا جس میں جون سے ایک سیز فائر اناؤنس ہوا. تو جو ابھی تک آن پیپرز یا ان تھیوری تو چل رہا ہے, پریکٹیکلی ختم ہے. اور کچھ فارمل ٹاکس بھی ہوئی 3 لیول پہ, ملٹری کے لیول پہ, ایٹ دا پولیٹیکل لیول, اور پھر وہ ٹرائبل جرگا نے بھی اس کو کیا. وہ علماء کا ایک وفد تک عثمانی صاحب کے نیچے بھی گیا تھا. وہ فارمل ٹاکس تھی, لیکن وہ جب جولائی 28 کو اس کا آخری ایک راؤنڈ ہوا اور وہ پھر الزوائری کی کلنگ اور
طالبان کے پاکستان سے ریلیشن شپ کا خراب ہونا, اور پھر انہوں نے اپنے اٹیکس ریزیوم کیے انڈر دا گارب آف ریٹیلیٹری یا ڈیفینسو اٹیکس, اور یہاں سے بھی ملٹری آپریشن پھر شروع ہو گئے, وہ آن آف آپریشنز انٹیلیجنس بیسڈ, جس کو فائر فائٹ اپروچ آپ کہہ سکتے ہیں, ٹیکٹیکل فائر فائٹ اپروچ, وہ شروع ہو گئی. سو یو آر بیک ٹو اسکوئر ون. لیکن وہ جو پورا عمل تھا نا چیمہ صاحب, یہ جو میں نے پوری ڈیٹیل باندھی, اس میں آپ نے ایک تو ٹی ٹی پی کو ایز اے اسٹیک ہولڈر قبول کر لیا, ٹھیک ہے. نمبر دو, چونکہ آپ نے کر لیا, آپ نے اپنا جو کاؤنٹر ٹیررزم کی گینز تھیں وہ کمپرومائز تو آلریڈی ہو رہی تھی, فردر کر دی. یعنی اب وہ کنسنسس ٹوٹ گیا جو 2014 اے پی ایس کے بعد بنا تھا, نیشنل ایکشن پلان تھا, ضرب ازد تھا, رد الفساد, اب وہ نامن کلیچر ہی غائب ہے. اگر اب کی آپ کاؤنٹر ٹیررزم کی آپریشنز کی آپ میڈیا رپورٹیج کو پڑھیں تو اس میں وہ نامن کلیچر ہی غائب ہے. نیشنل ایکشن پلان آئی مین اس کی امپلیمنٹیشن رک چکی ہے, کوئی آپ کو اس کا ذکر نہیں ملتا. آپ نے کبھی سنا ہے ضرب ازد ختم ہو گیا, پھر ایک رد الفساد تھا, اب وہ بھی نہیں نام آتا. سو دا nomenclature has all together gone missing, یعنی آپ کی میموری سے ہی وہ چیزیں نکل گئی ہیں. اچھا, پھر وہ پرائورٹی میں بھی آف کورس نیچے آ گئی, کیونکہ یہاں پہ فلڈ ہو گیا, اکانومی کی بری صورتحال ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اینڈ یو نو so that's not on the priority also. So unfortunately as a result of all this, اب جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایک it's a natural outcome of what you have done in the last 1 year. جو ہمارے خلاف لڑنے والے, یعنی پاکستان کے خلاف لڑنے والے تحریک طالبان پاکستان ہیں, تو وہ کافی اسٹرینتھن ہوا ہے. اور یقین کریں تقریباً 8 سے 10 سال بعد اس قسم کے حملے انہوں نے دوبارہ شروع کی. اور ابھی جتنی بھی آپ اس حوالے سے خبریں پڑھیں یا جو افغان امور کے ایکسپرٹس ہیں ان سے بات کریں, تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ افغان طالبان کے آنے کے بعد تحریک طالبان پاکستان اسٹرینتھن ہوئی ہے, اور انہوں نے دوبارہ چیلنج کرنا شروع کیا, بجا کہ یہ ہمارے 2-3 مہینے ان سے پیس پروسیس چلتا رہا اور ڈائلاگس چلتے رہے, لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اب انہوں نے سیز فائر کا جو قصہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے لوگ تھے, اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیوں اس طرح انہوں نے لیزینس شو کی ہے کہ یار وہ سپیس ان کو خالی کر کے دیا جہاں پہ وہ دوبارہ آ کے آباد ہوئے. ٹھیک ہے, وہ یہ خیر سب کہتے ہیں کہ وہ بھائی گئے کہیں نہیں تھے, نہ کوئی بالکل مکمل ختم ہوئے تھے, ہاں ویک ضرور ہوئے تھے. اور جب ویک ہوئے تھے تو وہ اگر مطلب مین پشاور میں ہوتے تھے یا مردان میں ہوتے تھے تو پیچھے چلے گئے تھے, اور وہاں پہ بھی جب ان کے اوپر پریشر آئے تو افغانستان چلے گئے تھے. اب مسئلہ یہ کہ افغانستان والی سائڈ سے ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے مکمل. ایک میں یہ کہوں گا کہ سپورٹ ہے, بلکہ کچھ لوگ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں, مطلب کافی ایک بڑا بارڈر ہے تقریباً 1600-1700 کلومیٹر کا پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں, تو کہتے ہیں کہ وہاں سے ان کو ویپنز بھی ملتے ہیں, وہاں سے ان کو گاڑیاں بھی ملتی ہیں, اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور وہ بارڈر کے قریب بھی سیکیورٹی فورسز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. اور جو ان کا جو جسے کہتے ہیں کہ ایک اور لائن تھی, یعنی ان کی ایک لوگ تھے یہاں پر سیٹلڈ ایریاز میں, اب وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئے. وہ کچھ عرصے کے لیے شاید انڈر گراؤنڈ گئے تھے یا مکمل انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی, کیونکہ ان کا جو بیک اپ سپورٹ تھی شاید وہ ویک ہو گئی تھی. اب وہ چین دوبارہ سے جڑ چکی ہے, اور وہ جو کڑیاں ہیں وہ آپس میں دوبارہ سے جڑ گئی, ایک چین کی شکل اختیار کر لی.